بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا. آپ لوگوں کے بار بار کہنے پہ میں نے فائنلی عمران بھائی کو ریکویسٹ کر لی کہ جی مجھے آپ کو ریکارڈ کرنا ہے. عمران بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بہت مہربانی. آپ کا ویور جو ہے وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ جی عمران بھائی کو ریکارڈ کریں, عمران بھائی کو ریکارڈ کریں. ویور آپ کا, آئی نو دیٹ, لیکن کہاں مجھے جا رہا تھا. بہت شکریہ آپ کا, آپ انٹرویو کے لیے آئے, آپ نے ٹائم نکالا, اور آپ کا اور بھی بہت سارے حوالوں سے شکریہ, لیکن یہ پریکٹس ابھی آپ کو شاید بار بار کرنی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ کہ آپ وقت دے دیتے ہیں. اچھا عمران بھائی, لیٹ اسٹارٹ ود ون تھنگ. آج عمران خان صاحب نے صدر پاکستان کو ایک لیٹر لکھا ہے جس کا امپریشن یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے یا تحقیقات ہونی چاہیے. ان تمام خلاف ورزیوں کی اس میں حلف بھی آ گیا, سیکیورٹی کانفرنس بھی آ گئی, اس میں روس والا میٹر بھی آ گیا. واٹ ڈو یو تھنک کہ کوئی اس طرح کی تحقیقات صدر کروائیں گے؟ دیکھیں, صدر پاکستان جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز کے. اختیارات تو ان کے بہت بہت زیادہ ہیں, اور ان کے انڈر میں ساری فورسز کام کرتی ہیں. اگر وہ اس کی انکوائری انیشیٹ کرنا چاہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ رک جائے. وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر بہت طاقتور ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, اور پورا سسٹم جو ہے پوری پارلیمنٹ کو, پوری سینٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور 22واں گریڈ تو بہت دور ہے, 20ویں گریڈ سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے, 19ویں گریڈ سے ہی بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں, اور ہم نے یہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھا بھی ہے. عمران خان صاحب نے 4 ایلیگیشن جو اس کے اندر لگائے ہیں, اور اب وہ اس میں کچھ فیکٹس بھی ہیں. دیکھیں, ایک تو جو جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا, یا ہم نے یہ ہماری فائنڈنگس یا ریڈنگ تھی کہ عمران خان ملک کے لیے خطرہ بن چکا ہے. تو وہ جو ہم کون تھے, یعنی وہ کون لوگ تھے جو یہ اسیسمنٹ کر رہے تھے, اور کیا ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس طرح کی اسیسمنٹس کریں. تو اس پہ عمران خان صاحب نے ایک تو وہ سوال اٹھایا. دوسرا, جو نیب میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ میں نے کیس ختم کروایا شوکت ترین صاحب کا. یہ ایک بڑی عجیب و غریب انہوں نے حرکت کی ہے کہ بھئی نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ کہا جاتا ہے, اور اگر آرمی چیف کے کہنے پہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے کہنے پہ وہ کیسز ختم کرتے ہیں, تو یہ الزام تو بڑی پہلے سے ان پہ لگ رہا ہے کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ خود ہی اعتراف سامنے آ گیا. تو دوسرا نقطہ عمران خان صاحب نے یہ اٹھایا. تیسرا انہوں نے اٹھایا جو آفتاب اقبال صاحب نے بتائی بات, کہ جی میں ریکارڈنگ کرتا تھا عمران خان کی خفیہ طور پہ, اور اس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا, اور میرے پاس وہ ریکارڈنگز موجود ہیں. تو یہ کس کیپیسٹی میں ریکارڈنگ کرتے تھے؟ ویسے اس سے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اب جتنی بھی ریکارڈنگز باہر رہیں گی نا, آڈیوز یا ویڈیوز, اس سب کا جو دھیان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائے گا. ایک سوال کا سب نشان کا کھڑا ہو گیا. دھیان جو ہے وہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف جائے گا, اور ان لوگوں کی طرف جائے گا جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا. کیونکہ اعتراف ایک سامنے آ گیا نا, آفتاب اقبال نے ڈینائی تو نہیں کیا, انہوں نے ڈیلیٹ کیا آفتاب بھائی نے, اور یہ کہہ کر کیا کہ بھئی میں نے کسی کا دل رکھنے کے لیے ڈیلیٹ کر دیا, لیکن یہ بات ہوئی تھی. اور وہ اس بات سے نہیں مکر رہے کہ یہ بات نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ اب یہ نہیں چاہتے, حالانکہ میں نے اس وقت پوچھا ان سے کہ میں یہ بات کر دوں پبلکلی جا کے, تو انہوں نے کہا کر دو. لیکن اب انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے غلط کہا مجھے کر دو, اور اب وہ نہیں چاہتے کہ وہ پبلک ہو. تو انہوں نے کہا میں تو آئی ڈنٹ مین اٹ. بہرحال جو چوتھا ایلیگیشن ہے نا, وہ سب سے سیریس ہے, اور وہی ایک ایسا ایلیگیشن ہے جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بڑی جان ہے. کیونکہ یہ جو باقی 3 چیزیں ہیں, اگر ان میں 2 بندوں کو کنٹرول کر لیا جائے, آفتاب اقبال کو اور جاوید چودھری کو, اور وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہم سے یہ بات ہی نہیں کی تھی, اور ہم سے غلطی سے یہ رپورٹ ہو گیا, یا سننے میں کوئی پرابلم ہو گیا, یا بتانے میں پرابلم ہو گیا, تو چلیں یہ تو کہیں نہ کہیں گنجائش نکلے گی, اس کو لمبا کر سکتے ہیں. رشیا کے معاملے میں عمران خان صاحب نے ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ بلائی تھی. اس میں سفیر بھی موجود تھے, اس کے اندر خارجہ محکمہ خارجہ کے لوگ سینئر موجود تھے, اس کے علاوہ اس کے اندر ریٹائرڈ آفیسرز کو بلایا گیا جن کی ایکسپرٹیز تھیں, اس کے علاوہ وزارت خارجہ پوری موجود تھی, داخلہ کے لوگ تھے, پھر آپ کی فوج وہاں پہ موجود تھی, اعلیٰ قیادت, وزیر اعظم خود تھے وہاں پہ, شاہ محمود قریشی بھی. ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد سب نے اس بات پہ کنسنسس کیا کہ رشیا اور یوکرین کی لڑائی میں پاکستان کا مفاد, ریاست کا مفاد نیوٹرل رہنے میں, ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے, اور پرائم منسٹر جو بھی سٹیٹمنٹ جاری کریں گے یا ریاست جو بھی سٹیٹمنٹ جاری کرے گی اس میں نیوٹرلٹی ہونی چاہیے, جیسے انڈیا کر رہا ہے, جیسے سعودیہ کر رہا ہے, باقی اور بھی بہت سارے ملکوں کی مثالیں موجود تھیں. اس دن مجھے اچھی طرح بعد میں مجھے یاد ہے, میں نے یہ انفارمیشن گیدر کی تھی, تو مجھے پتہ چلا تھا کہ
جو فارن سیکٹری ہے نا, انہوں نے بڑا کمال بریفنگ دیا تھا وہاں پہ, اور بڑی محنت کر کے وہ آئے ہوئے تھے, اور بڑی زبردست بریفنگ دے کے انہوں نے ایک ایک نقطہ, ایک ایک پوائنٹ سامنے رکھ کے ثابت کیا تھا کہ اب ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے, یہ ہمارا وقت ہے. لیکن جنرل باجوہ نے اس کے اوپر کنسنسس کے اوپر اوکے کرنے کے بعد ایک نیشنل پالیسی بن گئی کہ اب نیوٹرل ہیں, اور انہوں نے جا کر ایک کانفرنس کے اندر روس کی مذمت کر دی, اور اس کو امریکہ نے, امریکن میڈیا نے بہت اٹھایا. تو یہ جو چیز ہے, یہ سب سے سیریس ایشو ہے. اس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ قومی پالیسی. یہاں ایک سوال اٹھے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, تو انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس کا ایک ریزن بھی تھا. یہ 2 اپریل کو جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے تقریر کی تھی جی. عمران خان کے خلاف. 8 مارچ کو تحریک اعتماد آ گئی تھی. یہ وہ سینیریو ہے, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب اسمبلیاں ایک دفعہ تحلیل بھی کر چکے تھے. ان کا معاملہ عدالت میں بھی چل رہا تھا, اسمبلیاں تحلیل کر کے وہ واپس آ چکے تھے. تو یہ سینیریو ایسا تھا کہ اس میں اتنا بڑا ایکشن لینا اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں تھا, اور اگر وہ لیتے تو سب یہ کہتے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکر لے رہے ہیں یا کچھ اور وہ چاہتے ہیں. تو اگر ان حالات کو, اس سارے سینیریو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر ایک نئی چیز آپ کو لگتی ہے. تو میرے خیال میں یہ مارجن عمران خان کو شاید مل جائے گا. یہ والا سیریس ایشو ہے. ابھی سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ جی باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد حافظ صاحب کا ڈاکٹرائن آئے گا, اور یہ مزید سخت ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی کنٹینیوٹی بھی چل رہی ہے. نہیں, باجوہ ڈاکٹرائن تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ کچھ اور ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا بڑا خطرہ جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے, آپ کو انٹرنلی جو خطرات ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں. وہ یہ بتاتی تھی کہ آپ کے جو اکانومی کے ایشوز ہیں وہ بہت بڑے ہیں. وہ یہ بتاتی تھی کہ آپ کو جو افغانستان کے بارڈرز ہیں وہاں سے بڑے خطرات ہیں. تو ہم نے تو باجوہ ڈاکٹرائن یہ سنی تھی. اب یہ ایک نئی باجوہ ڈاکٹرائن ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو سنب کرنا یا تباہ کرنا شامل ہے. یہ والی ڈاکٹرائن شاید پڑھی ہوگی سہیل وڑائچ صاحب نے, بہت سینئر آدمی ہیں وہ, میں نے یہ نہیں پڑھی. اور ابھی تک حافظ عاصم منیر صاحب نے اپنی کوئی ڈاکٹرائن کلیم نہیں کی, وہ تو بالکل خاموش ہیں. اور وہ کوئی ڈاکٹرائن بنائیں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی ڈاکٹرائن بنانے سے پہلے اب ایک بات کو ذہن میں رکھے, یہ کوئی 1970 1980 یا 1990 نہیں ہے, یہ 2022 ہے, 2023 ہے. بلکہ اب 2022 تو گزر گیا, اور 2022 میں لوگوں نے اچھا خاصا اپنا آپ بتایا بھی ہے. یہ 2023 ہے, اور اس میں ایک قومی ڈاکٹرائن بھی ہے. اور وہ جو قومی ڈاکٹرائن ہے نا, اس کو اسٹڈی کر لے کوئی بھی اپنی ڈاکٹرائن بنانے سے پہلے. سو کنٹینیوٹی والی ایک رومر ہے, یہ خواہش ہو سکتی ہے ان کی. نہیں تو کنٹینیوٹی رہنی چاہیے, اچھی بات ہے, لوگوں نے بہت سیکھا ہے. آپ نے ایک جبر کی پالیسی تھی, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی, اور پولیٹیکل پارٹی ایک کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا, ان کی آواز کو دبایا جا رہا تھا, اور ایک جبر کا موسم تھا بڑا زبردست قسم کا. اس میں پاکستان کی قوم نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو میرے خیال میں اور موقع ملنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اس قوم کو. اگر کوئی سکھانا چاہتا ہے تو ویلکم. عمران ریاض خان صاحب